السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب لوگوں کا؟ یقیناً میرے ساتھی سب الحمدللہ ٹھیک ہوں گے، اور یقیناً انتظار میں بھی ہوں گے بھئی کہ کیا ہو گیا، سٹوریز کیوں رک گئیں، وہ بھی اسلامی کہانی۔ تو چلتے ہیں ہم اگلی کہانی کی جانب۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ دنیا جو سی ہے نا، وہ ممکنات اور ناممکنات کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ انسان جس چیز کو انتہائی آسان اور ممکنات میں سے سمجھتا ہے، وہ انتہائی مشکل اور ناممکن بن جاتی ہیں، اور کبھی کبھی ناممکنات میں شامل کوئی چیز اتنی ممکن اور سہل الحصول بن جاتی ہے کہ انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام کی باغی ایک قوم نے جب اپنے درمیان موجود اللہ کے نبی کی بات ماننے سے انکار کر دیا اور وہ بغاوت پر اتر آئے، تو آخری چارہ کار کے طور پر اللہ کے نبی نے مجبور ہو کر نافرمان قوم کے لیے عذاب کی دعا مانگ لی۔ دعا مانگنے کے بعد اللہ کے قوم یعنی اللہ کے نبی جو ان سے تھے، وہ اس قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے چل دیے۔ جب قوم کو پتہ چلا کہ اللہ کے نبی ان کے لیے عذاب کی دعا مانگنے کے بعد وہاں سے نکل گئے ہیں، تو پوری قوم کا مارے خوف کے برا حال تھا۔ پوری قوم نے گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں اور قصوروں کی معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ کے آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، صفت رحیمی جوش میں آئی اور یقینی عذاب کو ان کے سر سے ٹال دیا۔ اب چلتے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ یہ عذاب کیسے ٹلا۔ قوم کو ان کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جانے والے نبی کون تھے، اور قوم کو چھوڑ کر چلے جانے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کیا معاملہ فرمایا؟ اللہ کے نبی نے اپنی کوتاہی کے ازالے کے لیے کس دعا کا سہارا لیا تھا، اور اس کے نتیجے میں انہیں اللہ تعالیٰ کی تائید اور خوشنودی کس طرح سے ملی؟ جاننے کے لیے چلتے ہیں اپنی کہانی کی جانب، اور وہ ہے خوش قسمت قوم۔ یہ سب کچھ اس قدر دلچسپ انداز میں اس کہانی میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ ایک ہی نشست میں پڑھ کر آپ ایسے سمجھیں گے کہ نہیں بھائی، ہم نے تو ایک ہی دفعہ بیٹھ کر یہ ساری کہانی سننی ہے اور پھر جا کے ہمیں سانس آئے گا۔ چلیے، میں آپ کی اس سلسلے میں اب کوئی رکاوٹ نہیں بنتی، ٹھیک ہے؟ چلیں جب بڑھتے ہیں اب آگے۔ جی، وہ رہا نیڑی، قاری طارق جاوید صاحب نے دبی آواز میں کہا۔ سب نے اس سمت میں دیکھا۔ زاہد سلیم صاحب نے فوراً رائفل کا رخ اس طرف کر لیا۔ نڑی دریا کے کنارے مٹی کے ایک تودے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مزہ آ گیا بھائی، اس جگہ اس کا نشانہ لینا مشکل نہیں لگا اسے، اور شاید یہ پانی میں بھی نہ گرے، بس اب آواز نہ نکلے۔ یہ کہتے ہی زاہد صاحب جو سے تھے وہ نشانہ لینے لگے۔ آج ان سب دوستوں نے شکار کا پروگرام بنایا تھا، نکلے تھے مرغابی کا شکار کرنے، اور مرغابی تو کوئی ملی نہیں، تو نیڑی نظر آ گیا۔ نیڑی کیا ہے؟ نون رے اور چھوٹی یہ، ٹھیک ہے، نڑی یا نیڑی نظر آ گیا۔ بس انہوں نے سوچا چلو نڑی ہی صحیح۔ نڑی کے بارے میں زاہد سلیم صاحب نے بتایا تھا کہ یہ مچھلیاں کھانے کا بہت شوقین ہوتا ہے، پوری کی پوری مچھلی زندہ نگل جاتا ہے، اور جب نڑی کو پکایا جاتا ہے تو سالن کے اوپر گھی ہی گھی تیرتا نظر آتا ہے۔ دراصل وہ گھی نہیں بلکہ مچھلی کا تیل ہوتا ہے۔ اس طرح نڑی کا گوشت بہت طاقتور خیال کیا جاتا ہے۔ ابھی وہ یہ باتیں سوچ ہی رہے تھے کہ فائر ہو گیا۔ نڑی اچھل کر گرا، سب کے سب اس کی طرف دوڑ پڑے۔ زاہد سلیم صاحب سب سے آگے تھے، ان میں ماہر شکاری بس وہی تھے، باقی تو شوق کے ساتھ آگے چلے آئے ہوئے تھے۔ جلدی نڑی ہاتھ آ گیا۔ یہ خاصا بڑا پرندہ تھا۔ اس کے پروں کو پھیلایا گیا تو دونوں پروں کا فاصلہ 6 فٹ کے قریب تھا۔ زاہد سلیم صاحب نے چاقو نکالا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر اس کے گلے پر چلا دیا۔
نڑی جو سا تھا وہ تڑپنے لگا۔ سب وہیں بیٹھ گئے۔ پکانے کا سامان تو ساتھ تھا ہی، بس اب تو صرف نڑی کے پر صاف کرنے اور پیٹ چاک کر کے گوشت کی بوٹیاں بنانے کی دیر تھی۔ پھر جو ہی زاہد سلیم صاحب نے نڑی کا پیٹ چاک کیا، یعنی کاٹا اس کو، تو وہ سب اچھل پڑے۔ مارے حیرت سے ان کے منہ سے نکلا سبحان اللہ۔ وہ سب اللہ کی قدرت دیکھ رہے تھے۔ نڑی کے پیٹ سے ایک بڑی ہی زندہ مچھلی نکلی تھی بھائی۔ واہ بھائی، یہ کیسے؟ پیٹ سے نکلتے ہی وہ بھی تڑپنے لگی، کیونکہ اب وہ پانی میں نہیں تھی۔ اب حیرت تو یہ ہے کہ اس کے پیٹ سے تو یہ زندہ مچھلی نکلی ہے۔ قاری جو تھے طارق وحی جو جاوید تھے، وہ بولے میں ایسا نظارہ پہلے بھی دیکھ چکا ہوں۔ زاہد سلیم صاحب بولے اللہ کی شان ہے، وہ مردہ سے زندہ کو پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھیں نڑی کیا تھا؟ مردہ تھا، اور اس میں سے جو اس کے پیٹ کے اندر سے کیا نکلی مچھلی، وہ زندہ تھی۔ یہ تو پھر زندہ کے پیٹ میں زندہ ہی تھی۔ لیکن سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھلی تو پانی کے بغیر زندہ ہی نہیں رہ سکتی۔ جو قاری طارق جاوید صاحب تھے نا، وہ بولے دیکھو بھائی یہ تو اللہ کے کام ہے، اللہ ہی جانتا ہے، ہم اس کے بارے میں کیا کہہ سکتے ہیں، جبکہ خود قرآن کریم میں اس سے زیادہ عجیب واقعہ موجود ہے۔ اب ادھر سے اشفاق احمد صاحب بولے اس سے زیادہ عجیب واقعہ؟ ارے بھی سب کے منہ سے بولا ہاں بالکل، آپ پسند کریں تو ابھی سنا ہی دیتا ہوں۔ اچھا آپ لوگ نا نڑی اور اس مچھلی کو پکانے کی تیاری کریں، میں ساتھ ساتھ وہ عجیب ترین واقعہ بھی سناتا رہوں گا، اس سے مزیدار بات اور کیا ہو سکتی ہے بھلا۔ زاہد سلیم صاحب بولے اچھا تو پھر سنیے، لیکن ساتھ ساتھ کام بھی کرتے رہیے گا، یہ نہ ہو کہ آپ ایک چیز کے کرتے کرتے دوسرے کام کو بھول جائیں اور وہ اس کام کا بگاڑ ہو جائے، یعنی وہ چولہے پہ رکھی اور وہ جل جائے، تو پھر کیا فائدہ ہے نا۔ یہ تو نہ ہو کہ آپ کہانی جو ان سے وہ آگے بڑھتی رہے اور نڑی اور مچھلی یوں ہی رکھی رہ جائیں، یا پھر یہ ہے کہ اس کی طرف کوئی دھیان ہی نہ ہو، فکر نہ کریں، ایسا نہیں ہوگا۔ اچھا تو پھر سنیں، میں دراصل آپ کو اللہ کے نبی سیدنا یونس علیہ السلام کا قصہ سنانا چاہتا ہوں۔ یہ قرآن کریم کے بیان کردہ قصوں میں سے ایک قصہ ہے اور عجیب بھی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے والد کا نام پتہ کیا تھا؟ متا تھا۔ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 860 سال پہلے مبعوث ہوئے۔ آپ کو قوم اشور کی طرف بھیجا گیا، اس بنا پر اشوریوں کو قوم یونس کہا جاتا ہے۔ اشوریوں بھی کہہ سکتے ہیں یا اشوریوں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس قوم کا مرکز اس زمانے میں نینوا کا شہر تھا۔ یہ شہر بہت مشہور تھا۔ اس شہر کے کھنڈر جون سے ہیں وہ آج بھی موجود ہیں۔ اوہو اچھا، زاہد سلیم صاحب حیران ہو کر بولے ہاں جناب، دریائے دجلہ کے مشرقی کنارے پر موجود جو عراق کا شہر ہے نا موصل، اس کے بالکل عین سامنے یہ کھنڈر پائے جاتے ہیں۔ نینوا شہر کی آبادی 1 لاکھ سے زائد تھی۔ اس شہر کے لوگوں میں شرک بھی خوب پھیلا ہوا تھا، یعنی اللہ کی ذات کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، اور کفر اور جہالت کے اندھیرے پھیل چکے ہوئے تھے۔ اسی لیے حضرت یونس علیہ السلام کو ان کی طرف بھیجا گیا۔ آپ نے انہیں توحید کی دعوت دینا بھی شروع کر دی، لیکن قوم نے آپ کی دعوت پر کوئی توجہ نہ دی، وہ اپنے کفر اور شرک پر ڈٹے رہے۔ پچھلی جتنی بھی قوموں کی طرح تھے نا، انہوں نے بھی کیا کیا، اللہ کے نبی کا مذاق اڑایا، ایمان لانے سے انکار کرتے رہے۔ قوم جب کسی طرح راہ راست پر نہ آئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام سے کہا ان لوگوں سے کہہ دیجئے کہ 3 دن کے اندر اندر تم پر سخت عذاب آئے گا یا پھر آنے والا ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے یہ اعلان فرما دیا۔ جب یونس علیہ السلام اس بستی کو چھوڑ کر باہر تشریف لے گئے تو قوم کو یقین ہو گیا کہ اب ان پر عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں توبہ کی طرف توجہ پیدا فرما دی۔ انہوں نے یہ کیا کہ ایک میدان میں نکل آئے، عورتیں، مرد، بوڑھے اور بچے سب اس میدان میں جمع ہو گئے۔ انہوں نے پھٹے پرانے کپڑے پہن لیے، اپنے جانور بھی وہ ساتھ لائے تھے نا تو جانوروں اور ان کے بچوں کو انہوں نے الگ الگ کر دیا تھا۔ اس طرح جب مرد روتے تو ان کی عورتیں بھی روتی، اگر عورتیں روتی تو ان کے بچے بھی رونا شروع ہو جاتے۔ اس طرح سے اونٹ جو ان سے تھے وہ بلبلا رہے تھے اور ان کے بچے بھی بلبلاتے۔ جو گائیں تھیں نا وہ چلاتی تو ان کے بچڑے بھی چلاتے۔ بکریاں
ممنناتی ہوئی ان کے بچے بھی ممنناتے ہوئے۔ اس طرح سے یہ منظر بہت ہی دردناک ہو گیا۔ چنانچہ ان کی سب کی آہذاری پر اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا اور اس نے اپنی قدرت سے ان پر سے وہ عذاب ٹال دیا جو ان کے سروں پر آ چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یوں فرمایا، پھر کیوں ایسا ہوا کہ قوم یونس کی بستی کے سوا کوئی بستی نہ نکلی کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے یقین کر لیتی اور ایمان کی برکتوں سے فائدہ اٹھاتی۔ یونس کی قوم جب ایمان لے آئی تو ہم نے رسوائی کا وہ عذاب ان سے ٹال دیا جو دنیا کی زندگی میں پیش آنے والا تھا، اور ایک خاص مدت تک سر و سامان زندگی سے فائدہ اٹھانے کی مہلت دے دی۔ یعنی گزشتہ قوموں میں کوئی ایسی بستی کیوں نہیں ہوئی جو پوری کی پوری ایمان لے آئی ہو؟ معلوم ہوا کہ ایسا پہلے نہیں ہوا تھا۔ ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے تو جس بستی میں جو بھی آگاہ کرنے والا بھیجا، وہاں کے خوشحال لوگوں نے یہی کہا کہ جس چیز کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے ساتھ کفر کرنے والے ہیں۔ مطلب ان آیات کا یہ ہے کہ پہلی قومیں عذاب کو دیکھ کر بھی توبہ نہیں کرتی تھیں اور اسی وجہ سے وہ ہلاک بھی ہوتی رہیں۔ بس ایک حضرت یونس علیہ السلام کی قوم تھی جو عذاب کو دیکھ کر خوف زدہ ہو گئی اور توبہ کرنے لگی، تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس قوم کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ کیوں؟ کہ وہ اللہ کے آگے اپنے جرم کا اعتراف کر چکے تھے اور عذاب کو ان سے ٹال دیا گیا۔ اس طرح ان کا ایمان لانا ان کے لیے بہت نفع بخش ثابت ہوا۔ ادھر حضرت یونس علیہ السلام شہر چھوڑ کر نکل پڑے اور وحی کا انتظار بھی نہ کیا، یہاں تک کہ درائے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک کشتی تیار کھڑی تھی اور لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ کشتی میں سوار لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کشتی پر سوار کر لیا۔ اب کشتی جون سی تھی وہ روانہ ہوئی۔ کشتی جب دریا کے درمیان میں پہنچی نا تو اچانک آسمان سے بادل چھا گئے، سیاہ بادل۔ دریا جو چند لمحے پہلے پرسکون تھا اس میں طغیانی آنا شروع ہو گئی۔ کشتی تیز و تند موجوں پر کسی کھلونے کی طرح ہچکولے کھانے لگی، ڈولنے لگی۔ مسافروں کا مارے ڈر کے برا حال تھا، وہ چیخ و پکار کر رہے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے معبود کو پکار رہا تھا۔ دیکھیں نا مصیبت پڑنے پر کس طرح سے لوگوں کو اللہ یاد آ جاتا ہے، اور آگے پیچھے پتہ نہیں ہوتا، پھر پکارے نا ان الہوں کو جن کو وہ اپنی زندگی میں شریک ٹھہراتے تھے کہ فلاں میرا کام کر دو، فلاں کر دو، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اچھا آگے کیا ہوا؟ جب کشتی بالکل بے قابو ہونے لگی تو ملاح کو فکر لاحق ہوئی۔ اس نے ان لوگوں کو مشورہ دیا کہ ایسا نہ کرے کہ ہم کچھ سامان دریا میں پھینک دیں تاکہ کشتی کا بوجھ ہلکا ہو سکے۔ یہ دیکھیں یہ کیا عقل مندی اس کا ثبوت اس نے دیا ہے نا، ہنسنے والی بات۔ لیکن سامان کم کرنے کے باوجود کشتی جون سی تھی وہ تو بے قابو ہوتی جا رہی تھی۔ آخر ملاح نے اپنے عقیدے کے مطابق اعلان کیا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کشتی میں کوئی غلام اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، جب تک اس کو کشتی سے نکالا نہ جائے گا نجات مشکل ہے۔ چنانچہ حضرت یونس علیہ السلام نے جب یہ سنا تو ان کو خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ میرا نینوا شہر سے اللہ کی اجازت کے بغیر نکلنا اللہ تعالیٰ کو پسند نہ آیا ہو، اور کشتی والوں پر مصیبت میری ہی وجہ سے آ رہی ہو۔ یہ سوچ کر انہوں نے اہل کشتی سے فوراً فرمایا، ارے بھائی وہ غلام تو میں ہوں جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے، مجھ کو کشتی سے باہر پھینک دو۔ کشتی والے آپ کی سچائی پر بڑے حیران ہوئے، شکل صورت کے لحاظ سے بھی آپ انہیں ایسے نظر نہ آئے۔ چنانچہ آپس میں کہنے لگے ایسا شخص مجرم نہیں بھائی ہو سکتا۔ پھر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، آخر طے پایا کہ قرآن دازی کر لی جائے۔ قرآن دازی میں جس کا بھی نام نکل آئے بس اسے ہم دریا میں پھینک دیں گے۔ اس طرح سے قرآن جو سا تھا نا وہ ڈالا گیا۔ قرآن کیا ہوتا ہے؟ پرچیاں لکھ کے نام، تو وہ ڈال دینا ایک جگہ پہ اکٹھی کر کے، پھر جو نکلے اس کے مطابق اس کو سزا دی سکے یا اس کا انعام، جو کچھ بھی قرآن جس طرح کا بھی ڈالا جاتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت کے قرآن جو سا تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا۔ لوگوں کو اس پر بہت حیرت ہوئی، فیصلہ کیا گیا کہ دوبارہ ڈالا جائے۔ چنانچہ دوبارہ قرآن دازی ہوئی تو پھر نام کس کا نکلا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا ہی بھی نکلا۔ اوہ حیرت ہے بھائی، جتنے بھی لوگ تھے نا سب بول اٹھے۔ ہاں اشفاق احمد صاحب پرزور انداز میں بولے، حیرت تو اس پر ہے کہ وہ تو اللہ کے نبی تھے، ان کا نام قرآن اندازی میں کیوں نکلا؟
وہ بھی ایک بار نہیں بلکہ 2 بار۔ زاہد سلیم صاحب بولے بلکہ تیسری بار بھی، کیونکہ تیسری بار پھر قرآن جب ڈالا گیا تھا نا، اور نام بھی پھر کن کا نکلا؟ حضرت یونس علیہ السلام کا بھی نکلا۔ اچھا، اللہ اکبر ان کے منہ سے نکلا، اللہ اکبر، مطلب یہ کہ اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے۔ جب تیسری بار بھی انہی کا نام نکلا، تب لوگوں نے جان لیا کہ بھئی انہی کو دریا میں ڈالنا ہوگا، چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ چلیں باقی کی جو کہانی ہے نا، انشاءاللہ تعالی اگلے سنڈے کو، ٹھیک ہے؟ چلیں جی، اللہ حافظ۔ ارے رکیں ایک کام کرتے جائیں۔ جنہوں نے ابھی تک اسلامک سٹوریز یعنی میری اس چینل اللہ کے پیغام کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ ضرور کر لیں، کیونکہ ان کو اور بھی بہت ساری چیزیں ملیں گی اس کے اندر، قرآن قاعدہ، رولز، تجوید اور بہت ساری دعائیں۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔